سورہ زاریات کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا بیان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان ہم نے بنائے۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آسمانوں کو۔ تو یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں کہ ہاتھ کا لفظ سن کر کوئی شخص اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی غلط نظریہ نہ رکھ بیٹھے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ مخلوق جسم والی، مخلوق مادہ ہے، مخلوق شکل والی ہے، صورت والی ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک نقشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی صفات سے پاک ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق تعالی ہے۔ وہ جسم سے پاک ہے، وہ صورت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، وہ حد سے پاک ہے، حصر سے پاک ہے۔ وہ ان آنکھوں سے، جو ہماری سر کی آنکھیں ہیں، ان سے دیکھنے سے پاک ہے، ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ عقل و فہم و ادراک میں آنے سے پاک ہے۔ تو اب کوئی شخص ہاتھ کا لفظ سن کر معاذ اللہ یہ نہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری طرح ہاتھ ہے۔ یہ تو صرف ایک لفظ کی مماثلت ہے، باقی معنوی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کا ہمارے جیسا ہاتھ ہو، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ ہمارا ہاتھ تو جسم والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے۔ اب اس کی وضاحت سن لیجئے کہ ہاتھ جو ہے، ید عربی میں ید کہتے ہیں اور اردو میں ہاتھ ہم نے کہہ دیا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں ید اللہ کا لفظ بھی ہے، وجہ اللہ کا لفظ بھی ہے، اور وجہ اللہ مانے اللہ کا چہرہ، ید اللہ مانے اللہ تعالی کا ہاتھ۔ یہ اللہ تعالی کی صفات ہے۔ جس طرح اس کی صفت ہے سمع، سننا، بصر، دیکھنا، اسی طرح تکلم، کلام کرنا، اسی طرح اس کی صفت حیات ہے، اس کی صفت علم ہے، اس کی صفت قدرت ہے، اس کی صفت خلق، تخلیق ہے، تخلیق کرنا ہے، اس کی صفت جو ہے بقا ہے، باقی رہنا۔ تو یہ جو اس کی صفات ہیں، اسی طرح اس کی ایک صفت یہ ید بھی ہے اور وجہ بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اور اس بارے میں امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کتاب و سنت میں جو ایسے الفاظ ہیں جن سے بظاہر جسمیت ظاہر ہوتی ہے، مثلا ہاتھ، چہرہ، قدم، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے ید کا لفظ، وجہ کا لفظ بیان کیا ہے، تو اب ید اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، وجہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہیں۔ ان سے ہرگز مخصوص اعضاء مراد نہیں ہیں، جیسے انسانوں کے، حیوانات کے، ان کے کوئی ہاتھ اور منہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ ان سے مراد اللہ تعالی کی ایک صفت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے۔ اس سے مراد ہم یہ کہیں گے کہ اس کا معنی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ کون سے ہاتھ؟ جو اس کی شان کے لائق ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی جاننے والا ہے۔ تو اب ید اللہ، وجہ اللہ، اس کا ذکر قرآن مجید میں تو آ گیا، لیکن اس کی وضاحت، اس کا معنی بیان نہیں کیا گیا۔
تو اس کا معنی جو ہے وہ نامعلوم ہے، غیر معلوم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اس کا معنی ہمیں نہیں بتایا، تو اب اس کی کھوج میں لگنا، اس کے معنی تلاش میں لگنا، یہ دل کے کھوٹ کی بات ہے، یہ ایک بدعت کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا بس اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں دو ہاتھوں سے مراد ایک صفت جمال ہے، ایک صفت جلال ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بس ایمان لانا ہے، اس کی کھوج میں ہمیں نہیں لگنا کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اور اس کے پیچھے پڑنا یہ بدعت ہے۔ تو پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہے۔ بہرحال یہ ایک وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ ید اللہ، وجہ اللہ، یہ الفاظ سن کر کوئی معاذ اللہ جسم کا تصور ذہن میں نہ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے ہے ویسے ہے، یہ کیفیت جو ہے وہ نامعلوم ہے، تو ایسے ویسے بیان نہیں ہو سکتا، نہ ہمیں اس کا ذہن بنانا، بس ایمان لے آنا ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، اور ہمیں علماء نے، صوفیہ کرام نے رحمہم اللہ تعالی بس اتنا بتا دیا کہ یہ اللہ تعالی کی صفات میں سے اس کی صفت ہے، ید ہاتھ کا ہونا، وجہ چہرے کا ہونا، تو بس اسی پر ہم اپنا ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔